وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کب سے پینڈولم کے مانند کمرے میں ٹہلنے میں مصروف تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی لامیا غصے سے مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہو گیا امیمہ؟ کیوں کب سے اس طرح چکر لگا رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے ہیں۔ لامیا اسے غصے سے گھورتی استفسار کرنے لگی۔ اس وقت کمرے میں دونوں ہی موجود تھیں۔ یہ دیکھ اور اب بتا میں کیا کروں؟ امیمہ اپنا فون اس کے سامنے کرتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ لامیا فون سے ابھرتی تحریر پڑھتی کہا لگا گئی۔ یہاں تو ہنس رہی ہے اور میں پریشان ہو رہی ہوں۔ امیمہ نے ایک دھموکا اس کی کمر میں جڑتے ہوئے اسے گھورا۔ تو بیجا پریشان ہو رہی ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تجھے تیار ہونے کا ہی تو بولا، اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے؟ ہو جا تیار۔ لامیا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ یار تو سمجھنے کی کوشش کر، کتنا برا لگے گا کہ میں سب کے سامنے تیار ہو کر عمار کے ساتھ جاؤں گی، سب کیا سوچیں گے؟ امیمہ نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، تو زیادہ سوچ رہی ہے۔ میاں ہے تیرا، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے کہ تیار ہو کر آنا تو ہو جا تیار۔ اپنے میاں کے ساتھ پہلی ڈیٹ پر جا رہی ہے۔ لامیا نے اسے سمجھاتے ہوئے شرارت کی۔ واہیات عورت، کیا فضول بکواس کر رہی ہے؟ امیمہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے جھڑکا۔ یہ تو نے عورت کس کو بولا؟ اتنی حسین اور کم عمر لڑکی تجھے عورت نظر آ رہی ہے؟ تو بہن تو جا کر اپنے میاں کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروا۔ اپنے میاں کے ساتھ حلال ڈیٹ پر جا رہی ہے، اس میں کیا ہے شرم؟ اس میں کیسی شرم؟ لامیا نے اسے گھورتے ہوئے اتراتے ہوئے اسے جھڑکا۔ نہیں، میں بس عبایا پہن کر جاؤں گی، میں تیار ہو کر نہیں جا رہی، مجھے شرم آئے گی یار۔ سب کیا سوچیں گے؟ پہلی دفعہ اپنے میاں کے ساتھ جا رہی ہے، وہ بھی اتنا تیار ہو کر۔ امیمہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا۔ تو یہاں بیٹھ کر بکواس کر اور میں تیری ڈیٹ پر جانے کی تیاری کرتی ہوں۔ لامیا ہنس کر کہتی الماری کی طرف بڑھی۔ نہیں لامیا، میں نہیں تیار ہو کر جاؤں گی۔ امیمہ نے انکار کیا۔ امیمہ پاگل نہ بن، ہو سکتا ہے عمار بھائی نے تیرے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہو۔ انہوں نے بذات خود تجھے میسج کیا ہے کہ تیار ہو کر آنا، اور ویسے بھی کمرے سے عبایا پہن کر نکلے گی، کسی کو کیا خبر کہ عبایا کے نیچے تو نے کیا پہنا ہے؟ لامیا نے اب سنجیدگی سے اسے سمجھایا، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ساری سوچوں کو جھٹک اور یہ ساڑی پہن جلدی سے، آج میں اپنی پیاری سی بہن کو پیارا سا تیار کروں گی۔ لامیا نے سفید رنگ کی ہینگ کی ہوئی ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہدایت دی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں کسی کے ولیمے پر جا رہی ہوں جو یہ ساڑی پہنوں؟ میں نہیں پہننے والی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ لامیا نے فوراً سے اس کی گود میں رکھا موبائل اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بہن، میں اب عمار بھائی کو میسج کر رہی ہوں کہ عمار آپ مجھے لینے نہ آئیں، میں آپ کے ساتھ ڈنر پر نہیں جا رہی۔ اور پھر جب عمار بھائی یہ میسج دیکھیں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا، کیونکہ اب تو وہ چاچو سے بھی اجازت لے چکے ہیں۔ لامیا نے فون والا ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا خرافاتی دماغ چلایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ہینگ ہوئی ساڑی اب بھی اس کی طرف بڑھائی ہوئی تھی۔ خبردار جو تم نے یہ گھٹیا حرکت کی، تم میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میاں بیوی کے درمیان ہوئی باتیں پڑھتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ امیمہ نے اسے گھورتے ہوئے ڈپٹا۔ یہی تو میں کب سے تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بہن، وہ میاں ہے تیرا۔ اگر تو عمار بھائی کے کہنے پر تیار ہوتی ہے تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میرا دماغ تجھے سمجھا کر خالی ہو چکا ہے، شرافت سے یہ ساڑی پکڑ اور باتھ روم میں دفع ہو جا، اس سے قبل کہ میں اپنے کہے پر عمل کر دوں۔ لامیا دو ٹوک کہتی اسے گھورنے لگی۔ امیمہ چاروں ناچار اسے غصے سے گھورتی جھپٹنے والے انداز میں ساڑی لیتی باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لامیا جلدی سے میک اپ کا سامان سنگھار میز پر رکھتی اس کی جیولری اور میچنگ سینڈل نکالنے لگی۔ امیمہ پہلے ہی بحث میں بہت وقت برباد کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سفید شفون جارجٹ کے موتی اور کردانے کے کام سے مزین پوری آستینوں والی ساڑی میں ملبوس امیمہ کھلے بالوں کے ساتھ باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ اب جلدی سے زبان پر کفر لگائے یہاں بیٹھ جا، اور جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دے۔ لامیا اسے پکڑ کر سنگھار میز کے سامنے بٹھاتی ہدایت دینے لگی۔ کچھ دیر میں لامیا مہارت سے اپنے ہاتھ چلاتی اس کے خوبصورت نقوش کو ہلکے پھلکے میک اپ سے مزید سنوار گئی۔ میں یہ سرخ لپسٹک نہیں لگاؤں گی، کوئی نیوڈ کلر لگا۔ امیمہ نے اسے سرخ لپسٹک لگاتے دیکھ کر روکا۔ میڈم، آپ شادی شدہ ہو چکی ہیں اور لڑکوں کو زیادہ تر یہ سرخ لپسٹک پسند ہوتی ہے۔ لامیا نے کسی بوڑھی عورت کی طرح اسے آگاہ کیا۔ اپنی تصحیح کر لے، شادی شدہ نہیں نکاح شدہ، اور تجھے بڑی معلومات ہے لڑکوں کے متعلق۔ امیمہ نے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بہن، لیکن تیری جیسی لڑکیوں کو کیا معلوم جن کا تعلق سوشل میڈیا سے صرف پڑھائی کی حد تک ہے۔ خیر، میں نیوڈ ہی لگا رہی ہوں۔ ایک بات تیری مان لیتی ہوں، کیا یاد کرے گی کہ کس سخی دوست سے پالا پڑا ہے؟ لامیا اس کی بات مانتی نیوڈ کلر کی لپسٹک سے اس کے انابی لب سنوار گئی۔ یہ جیولری پہن لے جلدی سے، میں تیرے بال کرل کر رہی ہوں، عمار بھائی آتے ہی ہوں گے۔
लामिया ने मसरूफ से अंदाज में नाजुक सा हार और छोटे छोटे टॉप्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए उछलत में हिदायत दी। लामिया, कसम ले ले मेरी बहन, मैं सच्ची किसी के वलीमे में नहीं जा रही। उमैमा ने बेबसी से उसे यकीन दिलाया। ऐसे तैयारी वलीमे से ज़्यादा हक हलाल की डेट पर अच्छी लगती है। अब ज़्यादा बकवास न कर, पहले ही तुझसे बहस करने में इतनी देर हो चुकी है। लामिया उसे झिड़कती उसके बाल रोल करने लगी। कुछ ही देर में वो उसे मुकम्मल तैयार कर चुकी थी। पाँव में सफ़ेद नाजुक सी हाई हील्स ने उसकी खूबसूरती में इजाफा किया था। हाय सदके, मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है। लामिया किसी बुजुर्ग की तरह उसकी बलाएं लेती खुशी से उसके गले लग गई थी। चल पीछे हट, मुझे इस वक्त तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं उसे खुद से दूर धकेलती बेड पर रखा अबाया पहनने लगी। अमार का पैगाम उसे मौसूल हो चुका था। वो उसे नीचे बुला रहा था। अभी जहर लग रही हूँ, बाद में जब अमार भाई तारीफ करेंगे तब शायद लगूंगी मैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, लामिया मुंह बनाकर कहती उसके हमराह कमरे से बाहर निकली थी। उमैमा ने उसके फजूल बड़बड़ाहट का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उमैमा लामिया के साथ नीचे उतरी तो अमार सामने ही सबके साथ सफ़ेद कोट पैंट में मलबूस लाउंज के सोफे पर शान से बराजमान था। वाह भाई, दिल को दिल से राह होती है। अमार भाई ने भी सफ़ेद ही पहना हुआ है। लामिया ने शरारत से उसके कान में सरगोशी की। चुप कर बदतमीज़ औरत, यहाँ मुझे घबराहट हो रही है और तुझे अपनी बकवास की पड़ी है। उमैमा ने अपनी कहानी उसके पेट पर मारते हुए परेशानी से कहा। किस बात की घबराहट? अमार भाई तुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं, ना कि अगवा करके। अभी रुखसती नहीं हो रही तेरी। लामिया ने उसे कांपता देखकर उसे घूरा। जब तेरी शादी होगी तब पूछूंगी तुझसे। ये जो इतनी बकवास कर रही है सारी अकड़ निकल जाएगी। उमैमा ने उसे धमकाया। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना वर्जी शौहर मिलकर भी ये हाल है। लामिया ने उसे घूरा। हाँ तो घर घर जाकर मिठाई बांटो, जो मिलना था मिल गया। तुझे तो ये बात करना ही फजूल, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। उमैमा ने उसे झिड़का। घबराते और कांपते हुए भी जबान पूरी रफ्तार से चल रही है। लामिया ने तंज किया। हाँ तो चुप कर रोज़ा रख लूँ। उमैमा ने चिढ़कर इस्तफसार किया। दोनों कदरे कोने में खड़ी थीं। उन पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी, जबकि वो दोनों लाउंज का सारा मंजर बासानी देख रही थी। नहीं, वो तूने अमार भाई के सामने रखना है, लामिया ने दुबदू कहा था। तेरे पास अमार के अलावा कोई बात नहीं है, हर बात में इन्हें घसीटना लाजमी है। उमैमा ने चिढ़कर इस्तफसार किया। देखो तो सही, मियाँ का नाम लेने से कैसे मिर्चें लग रही हैं मैडम को। लामिया ने उसका मजाक उड़ाया। लामिया, तू मुझे मुसलसल जिद कर रही है, उमैमा ने उसे आगाह किया। और तू हो रही है, लामिया ने अपने दांतों की नुमाइश की। अब अगर तूने कोई बकवास की तो मैंने अपनी हील तेरे पाँव पर रखकर तेरा मुंह बंद करवाने। उमैमा ने लाउंज की तरफ देखते हुए उसे तंबीह की। चलिए उमैमा। दफातन अमार की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अपनी निशिस्त से उठते हुए फ़ौरन उसे मुखातिब किया। सब उसके तरफ मतवजे हुए। सबको अपनी तरफ मतवजे पाकर उमैमा झेंप से गई। आ जाओ बच्चे, अमार कब से आपका इंतज़ार कर रहा है, वसीम साहब ने नरमी से कहा तो वह नज़रें ज़मीन पर गाड़े छोटे छोटे कदम उठाते लाउंज की तरफ बढ़ी थी। बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अमार ने उसे आगाह किया और ख़ुद खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उमैमा भी उसके पीछे खारजी दरवाजे की तरफ चली गई। उमैमा अमार के पीछे पोर्च में पहुंची तो अमार पहले ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले उसका मंतज़िर खड़ा था। वो खामोशी से गाड़ी में जा बैठी। उसके बैठते ही अमार भी अपनी निशिस्त संभालता गाड़ी वसीम हाउस से निकाल कर सड़क पर दौड़ाने लगा। गाड़ी में खामोशी का राज था। उमैमा नर्वस से अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाए खिड़की से बाहर देखने में महव थी, जबकि अमार का सारा ध्यान सामने सड़क के जानिब था। सफ़र खामोशी से तय हुआ था और कुछ देर बाद अमार ने शान से खड़ी रेस्तोरान की बुलंद इमारत की पार्किंग में रोकी। अमार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरा और उसकी तरफ आया ही था कि उमैमा अपने मैचिंग फैंसी क्लच की जंजीर कांधे पर डाले खुद ही अपनी मदद आप के तहत दरवाज़ा खोलते गाड़ी से उतर गई थी। अमार रिमोट से गाड़ी को लॉक करता उमैमा को अपने पीछे आने का इशारा करता अंदर की तरफ बढ़ा। उमैमा उसकी तकलीद करती उसके हम कदम हुई। वेलकम सर, आपका कैबिन तैयार है। होटल में दाखिल होते ही बेरी ने उसे आगाह किया था, जिस पर वह सरस बात में हिलाता पीछे की तरफ अपना रुख मोड़कर अबाए हिजाब और नकाब में मलबूस दस्ताने में मुकीद उसका हाथ हक से थामता कैबिन की सिमत बढ़ा। सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आगाह कर दीजिएगा। कैबिन के दरवाजे तक पहुंचते ही एक और बेरे ने उसे कहा, जिस पर वह सरस बात में हिलाता उसे जाने का इशारा कर गया। कैबिन कदरे कोने में पुरसकून जगह पर था। चलो पहले तुम अंदर जाओ, अमार ने संजीदगी से उसे हुक्म दिया। अमार के संजीदा तासुरात से वह मज़ीद खौफज़दा होने लगी। जिस्म की लर्जिश में इजाफा होने लगा। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? उमैमा हिम्मत करती लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इस्तफसार करने लगी। उसे खौफ था कि कहीं अमार उसे छोड़कर तो नहीं जा रहा। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ, खैर आओ साथ चलते हैं, उसे डरता देखकर अमार ने कहा और उसका हाथ पकड़े कैबिन का दरवाज़ा धकेलता उसके हमरा कैबिन में दाखिल हुआ। उनके दाखिल होते ही छत से सुर्ख फूल की पत्तियां किसी खूबसूरत आबशार के मानिंद उन पर बरसने लगी।
ایک لمحے کے لیے تو وہ نازک دل کی لڑکی ہڑبڑا سے گئی تھی۔ اسے عمار سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میری زندگی میں خوش آمدید میری پیاری سی بیگم، حال اور مستقبل میں میری ساری وفائیں اور محبتوں کی اکلوتی حقدار ہو تم۔ کیا تم اس حقیر شخص کو اپنے قابل سمجھتے ہوئے دونوں اس کے سنگ جہانوں کا سفر طے کرنا چاہو گی؟ ابھی وہ ایک حملے سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ وہ قداور وجیح شخص گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، ہاتھ میں سرخ و سفید امتزاج کا پھولوں کا گلدستہ تھامے اس کی رضامندی طلب کر رہا تھا۔ ایسے نہ کہیں عمار، آپ حقیر نہیں ہیں۔ کوئی بھی حقیر نہیں ہوتا، ان لوگوں کی سوچ حقیر ہوتی ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے چنے گئے شخص ہیں۔ اللہ پاک نے میرا نصیب آپ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھا ہے۔ ایک اچھی عورت کے لیے اس کے والدین کے بعد اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے، مرد ہونے کے باعث اللہ پاک نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ ظالم نہ بننا۔ وہ نازک دل کی لڑکی تڑپ کر وہ گلدستہ تھام کر گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھتی اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ عمار اس کی معصوم باتوں پر مسکرایا تھا۔ میں دعا کروں گا امیمہ کہ اللہ پاک میرے دل میں اپنی محبت اور اپنا خوف کبھی ختم نہ ہونے دے، کیونکہ اپنی عورتوں پر وہی مرد ظالم بنتے ہیں جن کے دل میں اللہ پاک کے ناراض ہونے یا اپنی آخرت برباد ہونے کا خوف نہیں ہوتا۔ عمار نے اپنے سحر انگیز الفاظ میں اسے تسلی دی تھی۔ آپ کا اس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا، آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ ایک اچھی عورت اپنے شوہر کو کبھی خود کے سامنے جھکانا نہیں چاہتی، اور میں اچھی عورت بننا چاہتی ہوں۔ امیمہ نے خفگی بھرے لہجے میں اسے تنبیہ کی، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اور اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو میاں بیوی کے خوبصورت رشتے میں انا کو درمیان میں نہیں لاتا۔ بیوی کو خوش کرنا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں۔ عمار اپنے ساتھ اس کو بھی زمین سے اٹھاتا اس کا پرس خود تھام گیا۔ کتنی دولت ہے اس پرس میں بیگم؟ عمار نے اس کے پرس کو اوپر سے ہی ٹٹولتے ہوئے شرارت سے استفسار کیا۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، صرف موبائل ہے، جو پیسے تھے وہ بھی لامیا کی بچی نے نکال لیے۔ امیمہ نے دانت پیستے ہوئے لامیا کا ذکر کیا جیسے وہ اس کے دانتوں کے نیچے ہو۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا میری معصوم سی بیگم کے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں، اب تمہارا شوہر کبھی تمہارا پرس خالی نہیں ہونے دے گا۔ عمار نے دریا دلی دکھانی چاہی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو لامیا نے مستی مذاق میں نکال لیے پیسے، میں گھر جا کر واپس لے لوں گی، ویسے بھی ابھی میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ امیمہ نے دو ٹوک انکار کیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے اور نہ ہی انکار کا حق دیا ہے، یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں آئے گا، اس لیے عبایا اتار دو۔ عمار اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکال کر اس میں سے کیش نکال کر اس کے پرس میں ڈالتا اس کی توجہ عبایا کی طرف کروا گیا۔ امیمہ نے عبایا کے ساتھ پاؤں میں پہنے ہائی ہیلز پہ اتار دی۔ پھول کی پتیوں سے چھپی زمین کے باعث وہ کافی آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ عبایا صوفے پر رکھ دو۔ عمار نے دائیں طرف دیوار کے ساتھ استادہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتی اپنا پرس، گلدستہ اور عبایا صوفے پر رکھ گئی۔ ادھر آؤ اور یہ بٹن دباؤ۔ عمار نے دوبارہ سے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے ایک چھوٹا سا ریموٹ اسے تھماتے ہوئے ہدایت دی۔ امیمہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتی بٹن دبا گئی۔ بٹن کے دبتے ہی سامنے کھڑی سفید پردے نما دیوار خود بخود اوپر کی جانب لپٹتی چھت میں گم ہو گئی۔ سامنے ہی دیوار پر خوبصورتی سے پھولوں کے حالے میں نکاح مبارک میری جان بیگم جان لکھا تھا۔ پوری دیوار پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ دیوار سے تھوڑی دور سفید پھولوں سے ڈھکی شیشے کی میز اور ایک 2 سیٹر سفید صوفہ استادہ تھا۔ میز کے وسط میں کیک پر بھی نکاح مبارک لکھا دکھائی دے رہا تھا، ساتھ ہی ربن لگی چھری پڑی تھی۔ ہمارا نکاح بہت عجلت میں ہوا، جس کے باعث کوئی انتظامات نہ ہو سکے، تو میں نے سوچا کہ انہیں اپنی بیگم کو نکاح کا اتنا سا سرپرائز دیا جائے۔ کیسا لگا تمہیں؟ عمار نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے محبت سے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ شاید اس سے بہترین زندگی میں میرے لیے کچھ نہ ہو، ایسا جس میں مرتے دم تک میں بھول نہیں پاؤں گی، ایسا جو شاید بڑھاپے میں اپنی یادداشت کھونے کے بعد بھی میرے ذہن پر نقش رہے گا، امیمہ نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اسے آگاہ کیا۔ عمار اس کے اتنے خوبصورت اظہار پر مسکرایا تھا۔ آؤ کیک کاٹتے ہیں، اس کے بعد مجھے تم سے بہت ساری اور بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی شروعات میں ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں تاکہ آگے آسانی ہو۔ عمار نرمی سے کہتا اسے اپنے اظہار میں لیے میز کی سمت بڑھا۔ اس سحر انگیز سرپرائز کے باعث اس کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ نکاح مبارک۔ عمار نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر جبکہ دوسرا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کیک کاٹا اور تھوڑا سا ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس کی حرکت پر امیمہ جھینپ سی گئی تھی۔ شرما بعد میں لینا، پہلے کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھ سے پھسل کر گر جائے۔ عمار نے اسے شرماتا دیکھ کر مزاح کیا۔ امیمہ تھوڑا سا کیک اس کے ہاتھ سے کھا گئی۔ اب مجھے کون کھلائے گا؟ نکاح ہم دونوں کا ہوا ہے۔ عمار نے اسے یاد دہانی کروانی ضروری سمجھی کہ نکاح دونوں کا ہوا ہے۔ امیمہ تھوڑا سا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال گئی۔ تم نے مجھے وش نہیں کیا؟ خیر کوئی بات نہیں، بیٹھو اور یہ کیک کھاؤ، پھر کچھ دیر تک کھانا بھی آ جائے گا۔
عمار نے کیک کا بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا اور خود بھی کانٹا تھامتا اس کے ساتھ براجمان ہوا۔ یہ تمہارا نکاح کا تحفہ جو مجھ پر ادھار تھا۔ عمار نے سرخ چھوٹا سا مخملی کیس اپنے کوٹ کی جیب سے نکال کر اسے کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی۔ لاؤ ہاتھ آگے کر دو۔ یہ ہمارے نکاح کا تحفہ ہے، اس کی قیمت نہیں لیکن اس سے جڑے احساسات بڑے قیمتی ہیں۔ عمار نے انگوٹھی کیس سے نکال کر اس کی نازک انگلی میں پہنائی اور پھر کچھ دیر تک عمار نے آج کی چند خوبصورت یادیں اپنے فون میں قید کی۔ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے شاید؟ امیمہ نے اس کی توجہ مدعے کی طرف کروائی۔ ہاں، مجھے اپنی ماضی سے آگاہ کرنا ہے تمہیں۔ میں ہسپتال میں کیوں داخل تھا یہ بھی بتانا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی اور ہمارے درمیان کسی تیسرے کو نہیں لاؤ گی، کیونکہ ماضی ہی ہوتا ہے۔ وہ حال اور مستقبل کبھی نہیں بن سکتا، لیکن ماضی میں رہنے والے اپنا حال اور مستقبل ضرور تباہ کر لیتے ہیں۔ عمار نے تمہید باندھی۔ مجھے آپ کے ماضی سے مطلب نہیں ہے عمار، مجھے آپ کے حال اور مستقبل سے مطلب ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، پھر میں آپ کو اپنے ماضی سے آگاہ کرنا چاہوں گی۔ امیمہ نے اسے اطمینان دلایا۔ میں اپنے ماموں کی بیٹی فقیہہ احمد سے محبت کرتا رہا ہوں امیمہ، ایسی محبت جیسی شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ میں نے اسے تہجد کی دعا میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہ مل سکی، یا شاید میں نے ہی چھوڑ دیا۔ میری محبت یک طرفہ ہے۔ ہمارے نکاح سے ایک دن قبل رات میں نکاح تھا ہمارا، لیکن نکاح سے ایک دن قبل میں نے انکار کر دیا کیونکہ میری ماں اس رشتے سے راضی نہیں تھی، اور میں اپنی ماں کی محبت کی خاطر اپنی محبت ہار گیا۔ وہ مجھ سے نکاح پر راضی نہیں تھی، میں نے اسے بہت مشکل سے راضی کیا تھا، لیکن جب وہ راضی ہوئی میں نے ایک دن قبل انکار کر کے اسے دھوکہ دے دیا۔ اسی رات اس کا نکاح میرے دوست سے ہو گیا، اور میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکا، اس لیے موت کے منہ میں چلا گیا۔ ہمارا جڑا نصیب ہی مجھے موت کے منہ سے باہر لایا تھا۔ سچ کہو تو میں نے ابھی تک تمہارے سامنے خوش رہنے کی اداکاری کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ پر خوش ہوں، مجھے محبت کے کھونے کے غم سے زیادہ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا رنج ہے۔ میں نے حدود شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ میری محبت پاک تھی، میری تڑپ اور سسکیوں کی گواہ میرے والدین ہیں۔ عمار سنجیدگی سے کہتا خاموش ہوا تھا۔ یہ وہ پہلو تھا جو اس کے ذہن و قلب کو ناقابل برداشت تکلیف سے دوچار کرتا تھا۔ آنکھیں پھر سے اپنے ہوئے خسارے پر نم ہوئی تھیں۔ رنج گہرا تھا، زخم بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے جان کر کہ میں آپ کی زندگی میں سیکنڈ چوائس ہوں۔ مجھے خود کو سمجھانے میں وقت درکار ہے۔ اتنی بڑی بات برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا آپ، کیونکہ غلط سراسر آپ ہیں۔ ایک طرف آپ اللہ پاک سے جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی دوغلی شخصیت ہے آپ کی؟ امیمہ نے بمشکل خود کے آنسو ضبط کرتے ہوئے تلخی سے استفسار کیا۔ اللہ سے جنگ کیا مطلب؟ عمار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ حرام کمانا اللہ پاک سے جنگ کرنے کے مترادف نہیں۔ یا تو آپ اللہ پاک کو اپنا دشمن بنا لیں یا دوست، کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی ممکن ہے۔ حرام چیزیں آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ امیمہ اس کی سوچ کے دریچے کھولتی چلی گئی۔ عمار نے حیرانی کے باعث اسے دیکھا۔ آج سے قبل کسی نے بھی اسے اس طرف توجہ نہیں دلائی تھی۔ امیمہ نے اسے نئی راہ دکھائی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ نکاح کے بول بولتے ہوئے میں نے اپنا سب کچھ تمہیں تسلیم کیا ہے۔ اپنے تمام تر وفائیں تمہارے نام کی ہیں۔ وہ میرا نصیب نہیں تھی جو مجھے نہیں مل سکی۔ میرا نصیب تم ہو، اور اب میں سراب کے پیچھے بھاگ کر خود کو تباہ نہیں کروں گا، بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو کر اپنی زندگی میں درپیش آئے اس خوبصورت حادثے کو تہہ دل سے قبول کروں گا۔ عمار نے اس کے دونوں مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ آپ نے مجھ سے نکاح صرف اس لیے کیا ہے تاکہ میرے کردار پر لگی بدنامی کی مہر نکاح کی پاک مہر سے چھپ جائے، یعنی ہمدردی میں نکاح کیا ہے۔ میں اتنی حقیر تو نہ تھی جو کسی کی ہمدردی کی نظر کر دی گئی، امیمہ شکوہ کنہ لہجے میں کہتی رو دی۔ امیمہ، پاگل لڑکی، رو نہیں یار، اتنی پیاری لگ رہی ہو اور اس طرح رو کر اپنی ساری تیاری خراب کر رہی ہو۔ ہمارا نکاح ایسے ہونا تھا کیونکہ ہمارا ملن ایسے ہی ہمارے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ تم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے جو میں تم سے ہمدردی کروں۔ میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں جسے تم اتنی پاکیزہ، باکردار اور باحیا بیوی ملی ہے۔ تم کسی کا متبادل نہیں ہو امیمہ، تم میرے لیے واحد ہو اور واحد ہی رہو گی۔ عمار اسے خود سے لگا تھا، اسے اپنے حصار میں لیتا چپ کروانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی بات تو نہیں کہ وہ اتنی آسانی سے برداشت کر جائے۔ وہ معصوم ضرور تھی، بے وقوف نہیں۔ اب آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کا عمل مجھے یقین دلائے گا کہ آپ اپنی باتوں میں کتنے سچے ہیں۔ شوہر کی پہلی محبت بیوی کے لیے سوکن کی ہی مترادف ہوتی ہے، اگرچہ ان کا نکاح نہ بھی ہوا ہو اور سوکن کوئی بھی ہو، عورت ہنس کر قبول نہیں کرتی۔ امیمہ نے اسے دور ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن عمار نے اسے اپنے حصار سے نکلنے نہ دیا۔ میں ماضی کو بدل نہیں سکتا، لیکن میرے عمل انشاءاللہ تمہارے سارے خدشات مٹا دیں گے، عمار نے یقین سے کہا۔
اور میرے کردار پر لگا داغ؟ امیمہ نے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروائی، جس نے بھی وہ گھٹیا حرکت کی ہے وہ اپنی سزا ضرور پائے گا۔ میں کل اسی متعلق پریس کانفرنس کرنے والا ہوں، لیکن اس سے قبل تم سے استفسار کرنا چاہوں گا کہ کوئی تمہارا دشمن تو نہیں، یا تمہیں کسی پر شک ہو؟ عمار نے کسی خدشے کے تحت استفسار کیا۔ شہیر کا میسج فوراً سے امیمہ کے ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا۔ شہیر ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کا ہی کام ہے۔ امیمہ نے اپنا شک ظاہر کیا۔ یہ شہیر کون ہے؟ عمار نے ناسمجھی کے سبب استفسار کیا۔ میری پھپھو کا اکلوتا بیٹا اور میرا سابقہ منگیتر، امیمہ نے نفرت بھرے لہجے سے اسے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر چھائے کرخت تاثرات عمار کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ عمار اس کی منگیتر والی بات حذف کر گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح اسے تعلقات رکھوں۔ منگیتر کے نام پر وہ مجھ سے بیوی والی اٹینشن چاہتا تھا، اور میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چاہے وہ میرا منگیتر تھا، لیکن تھا تو غیر محرم ہی۔ منگیتر محرم تو نہیں ہوا کرتے۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا کہ میں اس کی بات مان جاؤں، اور آج کل کی بیوقوف لڑکیوں کی مانند ساری ساری رات اور دن اس کے ساتھ باتیں کروں، گھوموں پھروں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میرا نمبر اپنے دوستوں کو دے دیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے تنگ کرنے لگا، مجھے غلیظ القابات سے نوازتا، مجھے گالیاں دیتا، لیکن میں اسے جواب نہیں دیتی۔ کافی وقت تک ایسا چلتا رہا، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بابا اور پھپھو کا تعلق آپس میں خراب ہو جائے۔ لیکن جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو میں نے ساری بات ثبوتوں کے ساتھ اپنے بابا اور بھائی کو بتا دی۔ بابا نے اسی وقت میری سم توڑ کر پھینکی اور مجھے نئی سم دے کر بھائی کے ساتھ کراچی بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ وہ باقی معاملات خود سنبھال لیں گی۔ بھائی مجھے کراچی چھوڑ کر چلے گئے۔ پیچھے بابا نے میری منگنی توڑ کی۔ پھپھو نے اپنا زہر اگلتے ہوئے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس لیے بابا نے مجبوراً میرا اور شہید کا رشتہ ختم کیا ہے، اور اپنی ماں کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے شہید نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، جس کی لپیٹ میں میرے ساتھ ساتھ آپ کے کردار کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک دن قبل ہی شہید کا مجھے دھمکی بھرا پیغام موصول ہوا تھا، جسے پڑھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ امیمہ نے تمام بات تفصیل سے اس کی گوشہ گزار کر دی۔ عمار نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی شہید اس کے سامنے ہو اور وہ ابھی اسے شہید کر ڈالے۔ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں سم لا دوں گا اور تم وہ سم استعمال کرو گی۔ یہ سم مجھے دے دینا، اور اگر شہید کا دھمکی بھرا میسج تمہارے پاس ہے تو اسے سنبھال کر رکھنا، میرے نمبر پر بھی سینڈ کر دینا۔ اگر اس سب کے پیچھے شہید ہی ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عمار نے اسے تسلی دیتے ہوئے تیش میں کہا۔ دفعتاً دروازہ نوک ہوا۔ تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، فیمل ویٹرز اندر آئیں گی۔ عمار نے اسے غیر آرامدہ محسوس کرتے ہوئے تسلی دی اور خود اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میز پر رکھا کیک بالکل ویسے ہی رکھا تھا۔ دونوں اپنی اپنی باتوں میں کیک کو بھول چکے تھے۔